واشد حبا للہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور ہم سب اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے مسلمان ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کریں، اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہماری زندگی کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہی مطلوب و مقصود ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال اور افعال سر انجام دیتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت بھی اللہ رب العزت کی رضامندی ہے۔ اس کا ذکر میں آخر میں کروں گا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، ایک وہ کام جس کے ذریعے سے اس کا محبوب خوش ہو کر اس سے محبت کرنے لگے، اور دوسرے نمبر پہ ان کاموں سے اوائڈ کرتا ہے کہ جن کاموں سے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں اس کا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور ناراض ہونے کی وجہ سے کہیں اس کی محبت میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ ہم نے گزشتہ سال کچھ اعمال افعال ایسے ذکر کیے تھے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں۔ آج میں اختصار کے ساتھ چند باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور جن پہ غضبناک ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اور برے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سب سے قبل مجھ ناصح کو عامل بنائے، اس کے بعد آپ منصوحین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ میں نے بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، صرف وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جس کی ہماری روز مرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، یا جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ ظالم شخص کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیہ کریمہ نمبر 57، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالم کو پسند نہیں کرتے۔ اور ظلم کیا ہے؟ اس سے مراد شرک بھی ہے، صغیرہ و کبیرہ گناہ بھی ہیں کہ انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد کو پامال کرنا، لوگوں کا مال غصب کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، لوگوں کو تکلیف و اذیت پہنچانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم کے اندر شامل ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور انسان جب ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے زمین پہ فساد بپا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فساد کو بھی پسند نہیں کرتے۔ سورہ قصص آیہ کریمہ نمبر 76 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام مسلم ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں، یروی عن ربہ عز وجل، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ انی ظلمت علی نفسی الظلم، انی حرمت علی نفسی الظلم وعلی عبادی فلا تظلموا، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور اس ظلم کو میں نے اپنے بندوں کے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے سوال کیا کہ میرے 6 غلام ہیں اور وہ میرا نقصان کرتے ہیں، بدلے میں انہیں مارتا پیٹتا ہوں، کیا اس چیز کا حساب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، تیرے غلاموں کا نقصان میزان کے ایک پلڑے میں، تیری مار دوسرے پلڑے میں، اگر ان کا نقصان بڑھ گیا تو وہ اللہ کی گرفت میں، تیری مار بڑھ گئی تو اللہ کی گرفت میں۔
اس صحابی نے رونا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روتے کیوں؟ وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اس نے کہا اللہ کے نبی پھر گواہ ہو جائیں میں نے ان 6 کے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا. میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل اور وہ بندہ جو ظالم ہے. اور یہ بات یاد رکھے کہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. شیخ سعدی گلستان میں لکھتے ہیں کہ میں نے آدھی دنیا کا چکر لگایا، تلاش کرنے کے باوجود 2 لوگ تلاش نہیں کر سکا. ایک وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور پھر فقیر ہو گیا، ایسا بندہ مجھے نہیں ملا. اور دوسرا شخص وہ جس نے کسی پہ ظلم کیا اور پھر اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہو، ایسا بندہ مجھے نہیں ملا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ سب سے پہلا کام کہ اپنے آپ کو ظلم سے روکا جائے اس نیت کے ساتھ کہ ایک تو ہمارے رب کے ہاں یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا حساب کتاب اور احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم نے جواب دینا ہے، اور کس حد تک جواب دینا ہے؟ حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. دوسرا ناپسندیدہ ترین شخص جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے. قرآن مجید سورہ نحل آیہ کریمہ نمبر 23 انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر اس کی شان کو ہی جچتا ہے، اسی کی ذات کے لیے ہے، اسی کے لائق ہے. اور تکبر کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے اور وہ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوئے یہ سمجھے کہ شاید اگر میں حق بات کو مانوں گا تو اس میں میری توہین ہے، اور اس کے ساتھ اس کا رویہ یہ ہو لوگوں کو چھوٹا سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اور زمین کے اوپر فخر کرتا ہوا اتراتا ہوا پھرتا رہے اور یہ تصور کرے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں. قرآن مجید سورہ قصص آیہ کریمہ نمبر 76 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نریٹر ہے، وہ فرماتے بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ زمین پر جا رہا تھا، ازار بند اس کا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، اس کو گھسیٹ رہا ہے اور اتراتا ہوا وہ چل رہا ہے. خسف به وهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت کی صبح تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کو بندہ کون پسند ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے کہ انسان اکڑ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو کر کیا لے گا تکبر کے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے. 5 فٹ 6 فٹ کا قد ہے، ایک سانس اوپر ایک سانس نیچے، زندگی کا قصہ ختم. اور وہ جو کروڑوں روپیہ بلین ساری جو بھی اس کی پراپرٹی ٹائکون بنا پھرتا ہے سب فنش ختم. اوقات انسان کی کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ قصص آیہ کریمہ نمبر 76 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. قارون تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم میں سے، ہم نے اس کو اپنے خزانوں میں سے دیا تھا. خزانے نہیں دیے، اپنے خزانوں میں سے کچھ دیا تھا. اور میرے اور آپ کے ہاں خزانوں کی کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واقعی قارون کو خزانہ دیا تھا. ہمارے ہاں اس دنیا کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ بھی دنیا کا سب سے مالدار ترین شخص کون ہے، پھر بھی وہ قارون کے پائے کا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں صرف اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی. اب تصور کریں کہ چابیاں اتنی ہوں گی،
کہ وہ اونٹوں کے اوپر لاد دی جائیں، بلکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کے بڑے بڑے گودام ہوں گے، اور پھر ان گوداموں کی چابیاں، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ چابیاں کم کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام بنائے جائیں تاکہ چابیوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ پھر بھی اتنا خزانہ اس کے پاس ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت چلتی ہے۔ تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، نکلتا ہے، لوگوں کی رال ٹپکتی ہے، منہ میں سے پانی بہتا ہے، اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش یہ شان و شوکت مجھے بھی مل جائے۔ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور کوئی اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ خزانے اس کی مدد کام نہیں آئے، لوگ اس کے کام نہیں آئے، اور جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تو اس وقت اللہ فرماتے جن کے منہ میں پانی آتا تھا دیکھ کر وہ اب شکر ادا کر رہے ہیں کہ شکر ہے ہم اس جیسے نہیں تھے۔ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، ہمبلنس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں رفعت سے مقام و مرتبہ عطا فرما دیتے۔ تکبر کے ساتھ نہ انسان دنیا میں بڑا بن سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں بڑا بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی گردن میں سریا ہو، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ جتنی بھی اکڑ دکھا لے، دی اینڈ لوگوں کی زبان پر اس کے بارے یہی کلمات ہوں کہ بڑا متکبر انسان۔ کیا فائدہ اس چیز کا؟ تو اللہ رب العزت کو یہ تکبر قطعاً پسند نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین شخص، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، وہ عالم، وہ خطیب، وہ داعی، وہ اسکالر اللہ کے ہاں بڑا ہی ناپسندیدہ ہے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ سورہ صف آیہ کریمہ نمبر 3، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ اور ناراضگی کی بات کہ آپ لوگوں کو اس بات کا حکم دیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ امام ترمذی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نیریٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات معراج پہ گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، تقرض شفاہہم بمقاریض من النار، اس کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا ہؤلاء خطباء من امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ، خطباء اور اسکالرز ہیں جو لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدگی اور ناراضگی کی بات، اور بدترین اور برا شخص ہے وہ کہ جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے خود اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ تو یہ بڑی ہی قابل فکر اور قابل غور بات سے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مفتی اور مجتہد بنتا ہے، لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت میری گود کے اندر ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سختی کو دیکھ کر وہ دن گزرا، موت کی شدت کو میں نے دیکھا، میں نے کبھی دوبارہ زندگی کے اندر کسی شخص کے اوپر موت کی سختی کو دیکھ کر یہ گمان نہیں کیا کہ شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سختی ہے، اس لیے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قرآن کہتا ہے موت کی بے ہوشیاں ہیں، ان للموت سکرات۔ تو ہم جو لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کے بارے جو پیمانے میزان لگا رکھے ہیں، میں اس پیمانے اور میزان پہ کتنا پورا اترتا ہوں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیہ کریمہ نمبر 44، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وتتلون الکتاب وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کرتے ہو اور پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔
تو سوچنے والی بات کیا ہے؟ انسان کو سب سے پہلے محاسبہ کس چیز کا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انسان نے اپنی ذات کا حساب دینا ہے. اور اللہ کے ہاں بری بات سے، ناراضگی کی بات سے کہ انسان لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے، خود اس پہ عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدگی اور ناراضگی کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے سوال نہ کرے، اللہ رب العزت سے مانگے نہ. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اگر سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. امام ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نیریٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اپنے رب سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پہ غضبناک ہوتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی اور اس سے غضب سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ انسان اللہ سے سوال کرے. ہمارے ہاں عبادت کا، دعا کا کنسپٹ کیا ہے؟ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں اللہ سے مانگوں گا، اس کے علاوہ دعا کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے. جبکہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ سختی اور تنگی کے دنوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، تو اس کو چاہیے خوشحالی کے دنوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرے. جب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اس وقت ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، دعا مانگے کہ مانگنا اس کو بڑا پسند ہے. اور جب انسان نہیں مانگتا تو ہم نے جو تکبر کی بات کی ہے گویا کہ وہ اللہ کے سامنے تکبر کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تصور کریں کیسے ممکن ہے کہ ہمیں ہمارے رب کی ضرورت نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نکال دی جائے تو تمہارے پاس خسارہ بچتا ہے. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نکال دی جائے تو بچتا کیا ہے؟ خسارہ. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم مدین شہر پہنچے، درخت کے نیچے جا کے ٹیک لگائی اور کہا کہ اللہ سے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیری جانب سے آسمان سے جب بھی کوئی بھلائی اور خیر نازل ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ یہ کہے مجھے ضرورت نہیں، بلکہ تیری خیر کے سامنے ہمیشہ تو موسیٰ کو فقیر پائے گا. ہم کیسے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم 18 سال تک بیمار رہے. 18 سال کے بعد ایک دن دعا کی، اللہ نے شفا دے دی. کا اور خود برجلک، اپنی ایڑی مبارک کو زمین پہ مارے، چشمہ نکلا، کہا اس کو پیئے، اندر کی بیماریاں دور کر دیں گے. اس سے غسل کرے، باہر کی بیماریاں دور کر دیں گے. ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، اللہ نے شفا دے دی. جو کچھ واپس لیا تھا قرآن کہتا ہے ہم نے اس جیسا ڈبل ایوب علیہ السلام کو لوٹا دیا. غسل کر رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے، صحیح بخاری کی حدیث، سونے کے ٹڈی دل برسانا شروع کر دیے. موسیٰ ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غسل چھوڑ کر وہ سونے کے ٹڈی دل اکٹھے کرنا شروع کر دیے. اللہ نے آواز لگائی ایوب سب کچھ دے دیا، ابھی بھی تیرا دل نہیں بھرا. ایوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کہی، اللہ تیری رحمت برستی ہو ایوب بے نیاز ہو جائے ممکن کیسے ہے؟ تیری رحمت برستی ہو ایوب بے نیاز ہو جائے ممکن کیسے ہے؟ تو نے سب کچھ دے دیا ہے، باوجود اس کے ایوب تیری رحمت کا محتاج ہے. تو سب کچھ عطا کر دے، اس کے باوجود موسیٰ تیری بھلائی کے سامنے فقیر ہے. تو اللہ رب العزت سے جو بندہ سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. کتنی بڑی گولڈن آفر ہے کہ اللہ دینے کو تیار ہے، اور جو لینا نہیں چاہتا اللہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں. قرآن مجید سورہ غافر آیہ کریمہ نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ ہمیں پکارو، ہم تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جو ہماری عبادت سے تکبر کرتا ہے، حدیث کیا آتی ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. جو ہم سے مانگتا نہیں گویا کہ وہ تکبر کرنے والا ہے، اور ان کو ہم اوندے منہ جہنم کے اندر گرائیں گے. تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟
بولے لگتا ہے ناراض ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کتنی ہو گئی ہیں؟ پکی بات ہے. 4 کے 5؟ 4 ہو گئی. 5ویں نمبر پہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین شخص جو سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا، بدتمیز، بات بات کے اوپر لڑائی کرنے والا، گلا پھاڑنے والا، آواز کو بلند کرنے والا. امام بخاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نریٹ کرتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال عند اللہ الد الخصام، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. بات بات بھی ہوتی ہے، جھگڑا پہلے شروع کر دیتا ہے، حق بات ہو یا نہ ہو پھر بھی جھگڑا کرتا ہے، چرب زبانی کے ساتھ لوگوں پہ غلبہ پانے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ آیہ کریمہ نمبر 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. کچھ لوگ روئے زمین پر ایسے بھی ہیں کہ جن کی ظاہری بات آپ کو بڑا خوش کرتی ہے اور ان کے دل کے اندر جو فساد ہے اس پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ ہے وہ زمین کے اوپر سخت جھگڑا کرنے والے. ظاہری طور پہ بڑی لفاظی خوبصورت باتیں، میٹھے بول، دل کے اندر فساد چھپا ہوا ہے. جو ہی موقع پائیں گے زمین پہ فساد بپا کریں گے. بات بات میں ہوتی ہے، لڑنا پہلے شروع کر دیتے ہیں، آستینے چڑھا لیتے ہیں. ہم یہ حال اپنے معاشرے کے اندر مساجد میں بھی دیکھتے ہیں، بازار میں چلے جائیں وہاں دیکھتے ہیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت. انسان کو ہاتھ لگاؤ، ٹچ کرو، گرم ہو جاتا ہے. آگے سے وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ شارٹ سرکٹ، اس طریقے سے ہم رویہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے، یہ بد اخلاقی میں سے ہے. اور یاد رکھیں میرا حق ہو اور کوئی شخص میرا حق مار لے تو کیا خیال ہے، مجھے اپنا حق لینا چاہیے نا. امام ابو داؤد ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو كان محقا. آدمی حق پر ہوتا ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد اس کو جنت کے وسط میں محل کی خوشخبری دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے وسط میں اس کو محل لے کر دوں گا. حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. کتنی بڑی ڈیل ہے، کتنی بڑی ڈیل ہے. انسان دنیا میں ساری زندگی ایڑیاں کی ساتا رہتا ہے، کوئی سودا اچھا بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل دے رہے. صحیح بخاری کی حدیث، انصار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انصار میرے بعد تمہارا حق مارا جائے گا تم کیا کرو گے؟ تو انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس حق کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لڑنا نہیں ہے، اس حق کو چھیننا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن تم مجھے حوض کوثر پہ ملو گے، اگلے پچھلے سارے دلوا دوں گا. فائدے کا سودا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے؟ فائدے کا سودا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے؟ پکی بات ہے. جو کہتے ہیں فائدے کا سودا ہے وہ تو بولے نا، فائدے کا سودا ہے کہ نہیں؟ فائدے کا سودا ہے. اصل میں مجھے تیسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. تو پہلی مرتبہ بندہ آتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، دوسری مرتبہ آتا ہے تو کچھ شناسائی ہو جاتی ہے، اور تیسری مرتبہ آنے کا الحمدللہ اتفاق ہوا ہے. تو اب تو کہہ لیں کہ ہم فیملیئر ہو گئے ایک دوسرے سے، کئی چہرے جو ہے وہ ہر سال نظر آتے ہیں. تو وہ انسان کا جو ہے نا وہ گیپ ہوتا ہے نا، وہ گیپ ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آج کی باتیں آپ کو یاد کروا کے اٹھانا ہے یہاں سے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا مصداق بنا دے، کہ ان برے اعمال سے بچا دے اور اخلاق حسنہ کو، اور اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دے. 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بیہقی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیریٹ کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو لوگوں سے لپٹ کر سوال کرتا ہے، ان اللہ یبغض السائل الملحف، لوگوں سے لپٹ کر سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا ناپسند کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو سوال کرنا مناسب ہی نہیں ہے، سوال کرنا مناسب ہی نہیں ہے. انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہمیشہ ہمیں اپنا محتاج رکھے اور لوگوں کا محتاج نہ کرے. اس سے بڑی اذیت کائنات میں نہیں ہو سکتی کہ انسان لوگوں کا محتاج ہو جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. پھر صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بے نیازی اختیار کرنا چاہتا ہے، غنی ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو غنی بنا دیتے ہیں، اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو جستجو کیا کرنی چاہیے کہ کبھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بلکہ ہمیشہ اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے۔ اور کسی خوبصورت بات کرنے والے نے کیا خوبصورت بات کی، وہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے میری اولاد کا محتاج بھی نہ کرنا۔ کہ انسان کے لیے کتنی بڑی اذیت ہے جب انسان اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ انسان ترستا ہے کہ سب کچھ اس اولاد کو بنا کر دیا، اس اولاد کو پالا پوسا جوان کیا، اور اب انسان اسی اولاد کا محتاج ہو گیا، اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت سے غنا کا سوال کرنا چاہیے، بے نیازی مانگنی چاہیے، اور لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسا بندہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیہ کریمہ نمبر 273 کے اندر جب صدقہ و خیرات کرنے کی بات کی تو وہاں پر بھی یہی ذکر کیا، لا یسألون الناس الحافا، اپنا صدقہ و خیرات ان کو دیں جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، ان اللہ یبغض الرجال الفاحش والمتفحش، اللہ رب العزت بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے، اپنی نگاہوں سے بے حیائی کی چیزیں دیکھنے والے، کانوں کو بے حیائی پہ صرف کرنے والے شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بے حیائی کے اعمال اور افعال سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ انسان کے ایمان کے اندر بھی کمی واقع کرنے والی چیز ہے۔ یہ چیز انسان کو گناہوں میں سخت کر دینے والی ہے، اور یہ چیز انسان کو اپنے رب سے دور کر دینے والی ہے۔ اور اکثر یہ فحاشی کی اور عریانی کے کام انسان کو انتہائی گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، نہ اس کی زبان سے کوئی فاحشہ کے اوپر مبنی بات نکلے، نہ اس کا کان کوئی ایسی بات سنے، اور نہ اس کی آنکھ ایسا کوئی منظر دیکھے۔ اپنے کانوں کی، زبان کی اور آنکھوں کی اس چیز سے حفاظت کرنی چاہیے۔ کیوں حفاظت کرنی چاہیے؟ ایک تو اس لیے حفاظت کرنی چاہیے کہ قرآن کہتا ہے انسان کی زبان کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، انسان کی آنکھوں کے بارے میں، اس کے دل کے بارے میں ہم قیامت کے دن اس سے سوال کریں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ انسان نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ کیوں جی کرنی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر خدا کے وجود کا انکار کرنے والے تو ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب مرنا ہے تو پھر مرنے کے بعد یہ بات بھی یقینی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پھر ان افعال سے اپنے آپ کو انسان بچائے کہ کہیں انسان اللہ رب العزت کے مغضوب بندوں کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ 8ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بد زبان شخص، بد کلامی کرنے والا شخص۔ امام ابو داود حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبغض الرجال، اللہ رب العزت اس شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ کون شخص؟ کہ جس کی زبان بہت زیادہ بد کلامی کرنے والی، فحش گوئی کرنے والی، لغویات اور فضول باتیں کرنے والی۔ اور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ یتخلل بلسانہ، وہ اپنی زبان کو اس طریقے سے زبان کے ساتھ چرتا ہے جس طریقے سے گائے زبان کے ساتھ گھاس چرتی ہے، کہ اس کا منہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی زبان بڑی ہوتی ہے اور کافی ساری گھاس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی زبان ہر وقت بد کلامی میں مشغول رہتی ہے، ہر وقت یہ بولتا رہتا ہے، باتونی باتیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ انسان دنیا داری کی باتیں، فحش گوئی، بد کلامی، فضول گفتگو کر رہا ہے،
2 فرشتے بیٹھے ہیں، وہ اس کے ایک ایک لفظ کو نوٹ کرتے ہیں، اور جب انسان کو بد کلامی کی عادت پڑ جائے پھر اس کو سینس نہیں رہتی وہ زبان سے کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساری زندگی نیکیوں کے اوپر بسر کی، اس کے اور جنت کے مابین ایک بلشت کا فاصلہ تھا، کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکالا جہنم کے گڑھے میں پہنچ گیا۔ ہمارے استاد سے اسلام آباد الہدا میں انہوں نے ہمیں کتاب پڑھاتے ہوئے ایک واقعہ بتایا۔ وہ کہنے لگے میں کراچی کے ایک ہاسپٹل میں تھا اور وہاں پہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا تھا، خواتین بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے ہیں، اپنے ٹرن کے اوپر اندر جاتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں۔ کچھ نوجوان 2-3 اپنے باپ کو لے کر آئے، باپ ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے سینسز کھو چکا ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ گندی ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے۔ وہ نوجوان بیٹے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ابا جی گھٹنے دباتے، جانے دے، کہ ان کو شدید شرمندگی ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، ابے ہمارے کو سینس ہی نہیں ہے۔ کہتے پھر وہ 2 منٹ گزرتے ہیں تو بابا جی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ گھٹنوں ابا جی منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ کہتے لوگ تو دیکھ رہے ہیں اس منظر کو اور اس کی پریشانی کے اوپر پریشان ہو رہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بزرگ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، ان کی زبان سے بے ساختہ گالیاں نکلتی ہیں اس لیے کہ ساری زندگی سینسز میں، ہوش و حواس میں بزرگوں نے گالیاں ہی دی ہیں، کہ آج بے ساختہ سینسز کھو دینے کے بعد ان کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ آخری نزع کا وقت ہے اور محدثین بیٹھے اور کہیں کہ ساری زندگی حدیث پڑھی پڑھائی ہے، اس کو کیسے نصیحت کریں، اس کو کیسے وصیت و تلقین کریں؟ تو انہوں نے کہا حدیث پڑھتے ہیں، حدثنا فلاں رک گئے۔ تو امام صاحب نے خود پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری چین پڑھی اور کہا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے الفاظ ادا نہیں کیے روح پرواز کر گئی۔ یہ سب کیوں تھا؟ انسان جس چیز کے اوپر ملازمت و مداومت اختیار کرتا ہے، جس پہ زندگی گزارتا ہے، جب سینسز کھو دیتا ہے، نزع کا عالم آتا ہے، اس وقت اس کی زبان سے وہی جاری ہوتا ہے۔ ساری زندگی فضول گوئی کرے گا، ساری زندگی بد کلامی کرے گا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا مرتے وقت زبان کے اوپر گانے ہیں، اور کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اٹھتے بیٹھتے چلنے پھرنے کا معمول وہ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر تھا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی زبان کو بہت زیادہ گفتگو سے ویسے ہی بچانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نریٹر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے زبان سے خیر کی بات نکالے، خیر کی بات اگر نہیں نکلتی نا تو اس کو چاہیے خاموش ہو جائے، زبان سے کوئی بات نہ کرے۔ تو اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدگی کا عمل کیا ہے کہ انسان بد کلامی کرے، فضول گوئی کرے، فحش گوئی کرے اور لغویات میں اس زبان کو استعمال کرے اور اللہ کا ذکر نہ کرے اور اس زبان کی حفاظت نہ کرے۔ 10ویں نمبر پہ اللہ کے ہاں بدترین شخص اور ناپسندیدہ ترین شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یبغض الرجل الذي عالم بالدنیا وهو جاہل بالآخرہ، وہ شخص اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ اور برا ہے جو دنیا کا تو عالم ہے لیکن آخرت کا جاہل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو دنیا کے برانڈز کا بھی پتا ہے، اس کو دنیا کی لگژری کا بھی پتا ہے، ایڈورمنٹ آف لائف کا بھی پتا ہے، ہوٹلز کا بھی پتا ہے، کھانا اچھا کہاں سے ملتا ہے اس کا بھی پتا ہے، کپڑے اچھے کہاں سے ملتے ہیں اس کا بھی پتا ہے، سوسائٹی میں اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، گاڑی کا ٹرینڈ کیا ہے، کوٹھی کا ٹرینڈ کیا ہے، لباس کا ٹرینڈ کیا ہے، بچوں کی شادیاں بہت اعلیٰ حسب نسب والوں مالدار لوگوں میں کرنی، ہر چیز دنیا کی کا علم ہے، نہیں پتا تو اس کو آخرت کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ مرنا بھی کسی چیز کا نام ہے، نہیں پتا تو اس کو قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں علم نہیں پتا تو میدان محشر میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا علم نہیں پتا تو اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ پل صراط بھی ہے، اس کے اوپر سے بھی گزرنا ہے اور اس کی سنگینی کہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تلوار کی دھار سے باریک کہ لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کے اوپر سے گزریں گے، کچھ تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لڑکھڑا کر گزریں گے اور کچھ بد نصیب کٹ کر نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔
اس کو اس کا نہیں پتا ہے تو صرف دنیا کا پتا ہے. اس کو اس بات کا علم نہیں کہ انسان 70 سال لگا دیتا ہے اس دنیا کو سیدھا کرنے میں, اور جب وہ تصور کرتا ہے کہ آج مجھے سکون ملے گا, اس دن اس کی ٹانگیں کمر میں پہنچ جاتی ہے. یہ ہم سب کی ریئلٹی ہے. ہم سب نے میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے, بڑی محنت کے ساتھ کوٹھی بنائی, اور کس لیے کہ میں اس کوٹھی میں رہوں گا, سکون, زیب و زینت, آرائش, اور سب سے پہلے دن اس کوٹھی کے اندر اس کی لاش ہی گئی ہے, اس کوٹھی سے پہلے دن اس کا جنازہ ہی اٹھا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ وہ باہر کے ملکوں میں جانے کی جستجو اور کوشش کرتے, کس نیت سے, میں ادھر جاؤں گا, شاید میرا رزق لکھا ہے, میری دنیا اور زندگی سیٹل ہو جائے گی, اور اس طریقے سے باہر جاتے ہیں, رستے میں موت واقع ہو جاتی. کیا سمجھا اس زندگی کو, کیا فکر کی اس آخرت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین وہ شخص ہے جو دنیا کا تو عالم ہے لیکن آخرت کے بارے میں جاہل ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوسری حدیث کے عقل مند آدمی وہ ہے, سمجھدار دانا وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہے. اور کیوں موت کو یاد کرنے والا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تو اب مسلمانی کی حالت میں موت کب آئے گی؟ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب مقررہ وقت آ جاتا ہے وہ ایک لمحہ آگے نہیں کرتا, ایک لمحہ پیچھے نہیں کرتا. صحیح بخاری کی حدیث, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیریٹر, جاء ملک الموت الى موسیٰ فسک فرجع الى ربی, ملک الموت آیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے آنکھیں نکال دی. جلالی پیغمبر تھے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. واپس گیا اور جا کر اللہ سے کہا کہ آپ نے ایسے پیغمبر کے پاس بھیج دیا ہے کہ اس کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں تو وہ مرنا نہیں چاہتے, اور آپ نے حکم دیا کہ اجازت کے بغیر روح نہیں قبض کرنے کے, یا تو ہونا کہ وہ مرنا نہیں چاہتے, میں ان کو بتائے بغیر ان کی روح قبض کر. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں, نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال زندگی. اب تصور کریں, گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھے, نیچے 1000 بال آ جائیں تو کتنے سال عمر؟ 1000 سال. گولڈن آفر ایسی کسی کو ملی ہے؟ ملک الموت واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسپیشل پیکیج نکالا ہے. تو کہا کیا؟ کہا گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھو, نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال زندگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر تھے نا. پوچھا ثم, پھر؟ ملک الموت نے کہا ثم الموت, پھر موت. دی اینڈ موت ہے. تو کہا جب مرنا ہی ہے, موت یا تو پھر چکر ہی ختم کرو, تب کیوں, اب کیوں نہیں؟ اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ روح نکالنے سے قبل مجھے بابرکت زمین بیت المقدس کے قریب کر دینا. اللہ نے زمین کو حکم دیا, زمین بیت المقدس کی جانب سے سکڑی, اللہ نے ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین اور برا شخص کون ہے؟ دنیا کا تو عالم ہے لیکن آخرت کا اس کو کوئی فکر اور علم نہیں. اور اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. جب ہم دنیا کی چکا چوند میں نکلتے ہیں تو وہ ایسا دھوکہ ہے کہ ہم سب کو موت کہیں نہ کہیں بھول جاتی ہے. تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کس وقت موت آئے اور اسے دبوچ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غافل ہو اور پھر اس کے آخرت کی جو سختیاں اور معاملات ہیں اس کو دیکھنے پڑے. ویسے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر جوانی کی اموات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, قرب قیامت نشانیوں میں سے بھی ہے, حدیث بھی ہے, ہارٹ اٹیک. اور اب تو پہلے ہوتا تھا کوئی موذی امراض سے موت واقع ہوتی تھی, اب صورتحال یہ ہے نوجوانوں کے بارے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارے جاننے والے کی خبر ہمیں موصول ہوتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو رہا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں سے تو ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سامنے چارپائی پہ پڑا ہے, اس نے 30 سال کی عمر میں مر جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے نہیں 30 سال کی عمر میں مرنا. ابھی کل کی بات, ایک بندہ بیٹھا تھا, وہ ایک صاحب کو کہہ رہا تھا میرے سامنے, کہتا تھا ساڑی تے جے پئی ہے تے تہاڈی تسی اپنی فکر کرو. میں نے اس کو روکا کہ میں نے کبھی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تمہاری عمر ابھی باقی ہے. تو ہم میں سے کسی شخص کو اس بات کا علم نہیں. تو ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں, تنہائی میں کبھی اس رب کے سامنے بیٹھیں, بالخصوص تہجد کا وقت, کہ وہ رب خود آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر ہمارے سامنے کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا, میں اس کو معاف کر دوں, کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا. تو اس تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس کو, اپنے اندر کو ٹٹولا کریں اور ٹٹول کر اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کیا کریں. آخری بات, اللہ کی محبت حاصل کیوں کرنی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا کیوں ہے, جس کے لیے پچھلے سال بھی بات کی اور اس سال بھی بات کی. یاد رکھیں ابھی ہم نے ساری باتیں کی, مر جانا ہے, مرنے کے بعد کیا ہے؟ جنت ہے.
اور ہمارا کیا تصور ہے؟ جنت اللہ کی نعمت ہے، اور کیسی نعمت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی دنیا و ما فیہا خرچ کر دیا جائے، جنت کی ایک بالشت کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ دنیا و ما فیہا خزانے خرچ کر دیے جائیں، جنت کی ایک بالشت کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ امام مسلم صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ یقول اللہ عز وجل تریدون شیئا ازیدکم، اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے اور اس کے بعد سوال کریں گے کوئی اور چیز چاہیے، مزید کچھ؟ تو وہ کہیں گے کہ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو تو روشن کر دیا، جنت میں داخل کر دیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ایسی ایسی ذات کی نعمتیں کہ کسی کان نے ایسی بات سنی نہیں، کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا نہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث کسی دل میں ایسا خیال تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کسی اور چیز کی ضرورت؟ تو اہل جنت کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ دے تو دیا ہے۔ حدیث کہتی ہے فَيُكْشَفُ الْحِجَابِ، نور کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اللہ اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور جب اللہ رب العزت اہل جنت کو دیدار کروائیں گے، حدیث کیا کہتی ہے؟ فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّن نَظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اہل جنت کے لیے سب سے محبوب ترین نعمت جنت کے اندر ان کے رب کا دیدار ہوگا۔ اور پھر دوسری روایت صحیح مسلم کے ابو سعید خدری نریٹر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے کہ اہل جنت جاؤ، آج کے بعد میں تم پہ راضی، دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس لیے ہم نے یہ کام کرنے ہیں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے۔ اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہمیں یقین ہے کہ مرنا ہے تو پھر اللہ کی ملاقات کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اس بات کو امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اس کو چاہیے نیک عمل کرے اور ہر قسم کی اس کی عبادت میں ملاوٹ، شرک اور شراکت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور عرابی تھا نا، بدو بیمار ہو گیا تو اس کو کہا مرض عرابی فقیل الا انک تموت، تو نے مر جانا ہے۔ تو اس نے کہا این یذھب بی، مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ تو کہا کہ الی اللہ عز وجل، تو مر جائے گا تجھے اللہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ تو وہ بدو کہتا ہے فما اجمل الموت و اجمل لقاء اللہ، موت کتنی خوبصورت چیز ہے جو مجھے اپنے رب سے ملوا دے گی۔ انسان کو تڑپ رکھنی چاہیے اپنے رب سے ملاقات کی۔ ہمیں تو قیمت وہ چکائی بھی نہیں اور شاید چکائیں بھی نہ، جن کو اس چیز کی معرفت تھی۔ قرآن مجید سورہ تحریم آیا کریمہ نمبر 11، محل چھوڑ کر کھجور کے تنے پہ لٹک گئی ہیں اور کھجور کے تنے کے اوپر لٹکا کر جسم کے اندر میخیں ٹھونکی جا رہی ہیں، اور ایسے میں کہتی ہیں قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جنت میں اپنے پاس پڑوس میں میرا گھر تیار کر دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون کے ساتھی جسم میں کیل ٹھونک رہے ہیں اور وہ مسکرا رہی ہیں، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں وہ اس لیے مسکرا رہی تھی اللہ نے جنت میں ان کو اپنا پڑوس دکھا دیا تھا جس کو دیکھ کے وہ مسکرا رہی تھی۔ تو جن لوگوں کو اس چیز کی معرفت تھی وہ اس کے لیے کس حد تک قربانی دیتے ہیں۔ میں بھی بڑا گنہگار اور خطا کار سیاکار انسان ہوں، سب سے قبل یہ ساری کی ساری نصیحتیں میری ذات کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، ناراضگی والی بات اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر کے دور کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ صوفی عبداللہ مشہور بزرگ تھے، وہ دعا مانگا کرتے تھے اور دعا مانگتے ہوئے ایک دن اکثر کہا کرتے تھے اللہ میں تیرے سے راضی، اللہ میں تیرے سے راضی، اللہ میں تیرے سے راضی، اللہ میں تیرے سے راضی۔ اور وہ حدیث بھی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس نے یہ کلمات کہے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں
یہی کہی جا رہے اللہ میں تیرے سے راضی، اللہ میں تیرے سے راضی۔ پوچھنے والے نے کہا ایک ہی بات؟ کہا ہاں میں اس بات کی تکرار کر رہا ہوں، اللہ میں تیرے سے راضی۔ ادھر سے ایک مرتبہ جواب آ گیا عبداللہ میں بھی تیرے سے راضی، تو بات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ وہاں سے جواب آ گیا کہ جا عبداللہ میں بھی تیرے سے راضی، بات بن جائے گی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے عمل سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے، تو پھر راضی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے شکل بنا لیا کریں ویسی کہ اللہ تو دیکھ ہمارے حال پہ رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ وہ مالک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش اور لپیٹ میں لے لے، اسی طریقے سے معاف کر کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ جو بات درست تھی وہ رب تعالیٰ کا فضل، اس کی عنایت اور رحمت تھی، جو بات غلط تھی وہ میری لا علمی بے علمی کا ثبوت اور طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا انتظام کرنے والے منتظمین کو عزت و برکت سے نوازے، ان کی حسنات کو میزان میں باوزن بنائے، آپ سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔